دیکھیں گورنمنٹ نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں. جتنی بھی جنگ ہو آخر سب کو ٹیبل پر آ کر ہی بات کر کے ہی مسئلہ حل کرنا پڑے گا. ہم بالکل بات چیت کر رہے ہیں. ہم باہر کے لوگوں کو اب بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے بہت ناحق لوگوں کا خون بہایا دشمن کے کہنے پر. ابھی خدا را مزید گمراہی اپنی چھوڑ دیں, مزید گمراہی چھوڑ دیں. ہم جب کارروائی کریں گے پھر آپ صحافی حضرات, سول سوسائٹی سب جو ہے کہتے ہیں آپ لوگ آپریشن کر رہے ہیں, نہیں کرتے تو یہ جو غیر ممالک کے ایجنسیوں کے کہنے پر ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. تو ان کو جو ہے آپشن دی گئی ہے, بات چیت بالکل چل رہی ہے. گورنمنٹ بات چیت میں پہلے بھی مخلص تھی, اب بھی مخلص ہے, لیکن ان کو بھی کہا جاتا ہے مزید آپ لوگوں کو جو ہے بلوچستان کے ناحق لوگوں کا خون بہنے نہیں دیا جائے گا. امکانات ہے کسی کے امید اچھی کرنی چاہیے, امید ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. الرحمن الرحیم. جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کوئٹہ میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, خاص کر پولیو ورکرز کے ساتھ جو لیویز اہلکار ہیں, پولیس اہلکار ہیں, ان پر حملے ہو رہے ہیں. اس حالت میں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل امن و امان ٹھیک ہے. میں تھوڑا باہر گیا تھا, آج ہی واپس آیا ہوں. میں نے اتنے دن سے بھی تمام واقعات کا نوٹس بھی لیا ہے اور تمام حکام کو میں نے لیٹرز بھی بھیجے ہیں کہ اس طرح کی بدامنی جو ہے بلوچستان میں ہم نہیں دیکھ سکتے اور بلوچستان کے لوگوں کا مزید خون جو ہے بہتا نہیں دیکھ سکتے. کل اس سلسلے میں جو ہے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ بھی بلائی گئی ہے جس میں تمام اداروں کو بلایا گیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کو فوراً ٹھیک کیا جائے اور لوگوں کی مال اور جان کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں. تو انشاءاللہ یہ بدامنی کی لہر جو انہوں نے دہشت گردوں نے پولیو ورکرز پر یا سیکورٹی فورسز پر جو لایا ہے, اس کو انشاءاللہ ہماری فورسز اور ہماری حکومت کنٹرول کرے گی اور ان جو عناصر ہیں ان سے سختی سے نمٹیں گے اور ان کو ان کے انجام تک ہم انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے. میر صاحب نے قبولیت کی ہے, یہ ٹی ٹی پی نے ذمہ داریاں قبول کی دونوں. ٹی ٹی پی ایک انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم ہے جو گزشتہ 15-20 سال سے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے اور دہشت گردی میں ملوث ہے. جس طرح میں ہمیشہ اپنے پریس کانفرنسز میں کہتا رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو مکمل طور پر ہندوستان کی, انڈیا کی حمایت حاصل ہے اور افغانستان کی سرزمین اس کے لیے جو ہے ایک آزاد وہ تھی. جب افغانستان میں حکومت چینج ہو گئی تو طالبان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے تھے, تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے طالبان کے آنے سے ٹی ٹی پی کی وہاں جو ہے نقل و حرکت اور ان کی ایکٹیویٹیز میں کمی آئے گی اور طالبان ان کو کنٹرول کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید کم کیا ہوا ہوگا لیکن مکمل طور پر ابھی بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے مثبت پیغامات نہیں لا رہی. اچھا میر صاحب, بلوچستان گورنمنٹ کا موقف تو وزیر اطلاعات ہی دیں گے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ارشد شریف ایک منجے ہوئے صحافی تھے, بہت نامور سیاسی تھے, ہر چیز پر پاکستان کے جو ہے وہ تجزیہ کرتے تھے. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی قتل پر ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو باہر ان کا قتل ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے خاندان کو صبر دے اور ان کو جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام میں درجہ دے. جہاں تک ان کے قتل کا تعلق ہے, دیکھیں پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہاں ہم سب رہ رہے ہیں. ہمارے جو ہے سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں, ہم اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں اور آپ لوگ سارے صحافی حضرات ہم سے جس قسم کے آپ کے دل چاہتے ہیں سوالات بھی کرتے ہیں, اپنے تجزیہ بھی کرتے ہیں. اس سے جو ہے ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک سوال کرنے والے صحافی سے خدا نخواستہ اس کی جان چھین لی جائے. اس میں میں سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان اس چیز کو آگے لے کر جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر ملک دشمنی ہے, وہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں. وہ ہر چیز کو ملکی اداروں سے منسلک کر کے ملکی اداروں کو دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو ہے ملک دشمنی کی حدیں اس حد تک پار کر دی کہ آج
آپ کے خفیہ ادارے کا سربراہ جو ایک خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں اور جس کا میڈیا میں آنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اس نے ایک ادارے کو اتنا مجبور کیا کہ اس ادارے کو سچ بولنے کے لیے میڈیا میں آنا پڑا۔ میں پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سیاستدانوں کا بالکل ان سیاستدانوں کا ساتھ دیں جو آپ کے لیے ایک اچھا منشور لاتے ہیں، جو آپ کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان کے فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ان کا ساتھ بالکل نہیں دیا جائے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی پاکستان کی فوج سے وابستہ ہے۔ پاکستان کی فوج گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کی جس جنگ سے گزر رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں اس نے جانوں کی قربانی دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو الحمدللہ جو ہے سلامت رکھا ہے۔ اس فوج نے جو اپنی جانیں دے کر ہماری جانیں، ہماری سرزمین کو بچایا، اس کو ہم جو ہے دنیا میں رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ہم دنیا میں پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو یہ کام کر رہا ہے وہ ملک کا دوست نہیں، ملک کا دشمن ہے۔ جو ہے جمہوری حق ہے، آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے جو ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں، آپ کے پریس کلب کے سامنے لوگ احتجاج کرتے ہیں، ہم ان سے مذاکرات کر کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جینین ہوتے ہیں اور ریاست پاکستان کے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس خیال سے کوئی وہ نکالتا ہے، احتجاج کرتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ملکی اداروں کے خلاف بات کرے گا یا ملکی اداروں کو دنیا میں جو ہے سبکی کرے گی ان کی، تو ایسے احتجاج کی میں سمجھتا ہوں حکومت کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، پرامن احتجاج ہر ایک شہری کا جمہوری حق ہے، ہر سیاسی پارٹی کا جمہوری حق ہے۔ قاسم سوری نے سر کہا ہے کل کا تھریٹس تو آپ کو پتہ ہے، جس طرح آج بھی حملہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ارشد شریف کا واقعہ بھی کسی دشمن کی چال ہو کہ اس حالات میں پاکستان میں ایک غلط فہمی پیدا کر کے ایک انارکی پھیلائی جائے، تو ہمارے پاکستان کے دشمن اس طرح کے موقعوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اس طرح مارچوں میں بھی وہ اپنی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، لیکن ہمیں جو ہے رابطہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے، ایک احتجاج ہے، اس کو جو ہے سیکیورٹی فراہم کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ ہمارے عوام ہیں، کوئی کسی احتجاج پر جا رہے ہیں، لیکن ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نہ کوئی بات برداشت کی جائے گی اور نہ کوئی بات کرنے دی جائے گی۔ سر، آپ نے احتجاجوں کی بات کی، یہاں پر 14 اگست جو چیک پوسٹیں کو کم کرنے یا زیادہ کرنے کی کیا؟ دیکھیں، بالکل آپ کا فرض ہے کہ عوام کا پوائنٹ آف ویو بھی میڈیا میں لائیں، لیکن گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی میڈیا میں لانا آپ سب کی ذمہ داری اور آپ سب کا فرض ہے۔ اس مذاکرات میں میرے ساتھ جو ہیں نور محمد دمر صاحب بھی تھے، زمرد خان اچکزئی بھی تھے، مبین خلجی صاحب بھی تھے، اصغر خان ترین صاحب بھی تھے۔ ہم نے ان سے بار بار مذاکرات کر کے ان کے ایک ایک پوائنٹ کو مانا اور ان کے جتنے بھی پوائنٹس تھے سب کو پر عمل درآمد بھی ہو گئے، نوٹیفیکیشنز بھی جاری ہو گئے۔ پھر میں خود وہاں گیا، ان کو وہ نوٹیفیکیشنز دیے، ان سے بات کی، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے احتجاج ختم کیا۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے کہا اس طرح کی کوئی بات کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مزید وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کی ویڈیو ہے اور 1 مہینے فورسز نے چیک پوسٹوں کے حوالے سے، آپ خود صحافی لوگ ہیں، ہر چیز کو کور کر رہے ہیں۔ ارنائی اور زیارت میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں دہشت گردوں کی موجودگی ہے۔ وہاں ہمارے ایک کرنل کو شہید کیا گیا، ہمارے لیویز والوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ایف سی والوں کو شہید کیا گیا۔ اس لیے وہاں جو ہے سیکیورٹی فورسز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سیکیورٹی فورسز کو ہم وہاں سے ہٹا دیں گے، اس کا مطلب ہے ہم جو ہے دہشت گردوں کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ ہاں، جہاں تک آبادی کا تعلق ہے، شہر کے اندر کی چیک پوسٹیں تھیں، اس کے لیے ہم نے جو ہے کمشنر کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ڈی آئی جی بھی، سی بی رینج بھی ہیں، ڈی سی بھی ہے۔ وہ کمیٹی جو سفارشات لائے گی اس پر ان سفارشات کو ضرور دیکھا جائے گا اور ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ باہر کے ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر اپنے مفادات کے لیے بھی، اور ہمارے مفادات بھی ان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے دشمن بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہاں جو ہے فارنرز
جو یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو یہاں جو ہے کاروبار کر رہے ہیں یا اس ملک کو آگے لے جانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں, ان کی زندگیاں محفوظ ہوں. تو وہ اسی دہشت گردوں کے ذریعے جو ہے ہمارے مہمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کی اپنی مہمانوں کے اور فارنرز کے سیکیورٹی پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کی جائے گی, اور ان کے لیے اگر کوئی اسپیشل یونٹ, اسپیشل فورس بھی بنائی گئی تو وہ بنائی جائے گی. اس کا جو ہے ابھی محکمہ داخلہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر جائزہ لے گی, مزید اس کو جو ہے پھر کابینٹ میں